الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اگر کووڈ-19 کورونا کی ویکسین میں ساقط شدہ جنین کے خلیے استعمال کیے گئے ہوں تو اسے لگوانے کا کیا حکم ہے؟ سوال کیا گیا ہے کووڈ-19 کورونا کی ایک یا دونوں ویکسین ہی ساقط شدہ جنین کے خلیوں کو استعمال کر کے بنائی گئی ہوں تو کیا یہ ویکسین لگوائی جا سکتی ہیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ جواب کا خلاصہ: اگر ساقط کردہ حمل سے حاصل کردہ خلیوں کو ویکسین میں استعمال کیا جاتا ہے اور ہم اس جنین کے بارے میں کچھ جانتے بھی نہیں ہیں کہ ان کا قدرتی طور پر اسقاط حمل ہو گیا تھا یا کسی شرعی عذر کی بنا پر جان بوجھ کر یا بغیر کسی وجہ کے اسقاط حمل کیا گیا تھا، تو پھر بھی ظاہر یہی ہوتا ہے کہ اس ویکسین کو لگوانا جائز ہے، کیونکہ ہمیں اس کے ماخذ کے بارے میں حرام ہونے کا یقین نہیں ہے، اور بنیادی اصول یہ ہے کہ چیزیں حلال ہوتی ہیں۔ جواب تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کیجیے۔ اس حوالے سے پہلی چیز، ویکسین کی تیاری میں جذعی خلیہ سٹیم سیل استعمال کرنے کا حکم۔ کسی بھی علاج اور ویکسین کی تیاری میں جذعی خلیہ سٹیم سیل استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اسے کسی جائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، جس کی صورت یہ ہے کہ طبعی طور پر ساقط ہو جانے والے جنین سے انہیں حاصل کیا جائے یا پھر کسی شرعی عذر کی بنا پر والدین کی اجازت سے جنین کو ساقط کیا گیا ہو۔ چنانچہ ایسے جذعی خلیے سٹیم سیل کو استعمال کرنا حرام ہے جسے ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہے۔ مثلاً یہ خلیہ بلا عذر شرعی ساقط کیے گئے جنین سے ماخوذ نہ ہو، یا پھر اس جذعی خلیہ سٹیم سیل کو ایسے جنین سے حاصل کیا گیا ہو جو کسی عطیہ کرنے والی خاتون کے بیضہ اور مادہ منویہ عطیہ کرنے والے مرد کے نطفے کے درمیان ملاپ کے ذریعے وجود میں آیا ہو۔ اس کی تفصیلات رابطہ عالم اسلامی کے تحت اسلامی فقہ اکیڈمی کے ایک بیان میں دی گئی ہیں جو سن 2003 میں مکہ مکرمہ میں 17ویں اجلاس کے دوران جاری کی گئیں، جس اجلاس کا موضوع تھا جذعی خلیہ کی افزائش نسل اور منتقلی کا حکم، ان خلیوں کے ماخذ کی تفصیلات کی روشنی میں۔ اس سے قبل جذعی خلیہ سٹیم سیل کے بارے میں سوال نمبر 108-125 کے جواب میں تفصیل سے تذکرہ ہو چکا ہے، آپ اس تفصیلی جواب کو ضرور پڑھیں، وہاں ہم نے اسلامی فقہ اکیڈمی کے بیان کا مکمل متن ذکر کر دیا ہے۔ اس حوالے سے دوسری چیز، ویکسین لگوانے کا حکم۔ اسلامی فقہ اکیڈمی کے مذکورہ بیان میں یہ بھی ہے کہ تمام ممالک پر لازمی ہے کہ جنین کے اعضاء اور خلیوں کو حاصل کرنے کے لیے اسقاط جنین کو سختی سے روکیں، نیز غیر شرعی طریقے سے حاصل کیے گئے اعضاء اور خلیوں کو استعمال کرنا جائز نہیں، اور نہ ہی ان کے تحفظ کے لیے بنائے گئے بینکوں میں شراکت جائز ہے۔ لہٰذا دینی طور پر قابل اعتماد اداروں کو اس معاملے میں آگے آ کر کردار ادا کرنا چاہیے کہ اسلامی شرعی اصولوں کے مطابق ان خلیوں کو جمع کیا جائے اور پھر ان خلیوں کے ذریعے پیوند کاری اور دیگر جائز طریقوں سے علاج و معالجہ ہو سکے۔ تاہم اگر اس کے باوجود بھی اسقاط حمل سے حاصل کیے گئے جذعی خلیہ سٹیم سیل کو ویکسین میں استعمال کیا جاتا ہے اور ہم اس جنین کے بارے میں کچھ جانتے بھی نہیں ہیں کہ ان کا قدرتی طور پر اسقاط حمل ہو گیا تھا یا کسی شرعی عذر کی بنا پر جان بوجھ کر یا بغیر کسی وجہ کے اسقاط حمل کیا گیا تھا، تو پھر بھی ظاہر یہی ہوتا ہے کہ اس ویکسین کو لگوانا جائز ہے، کیونکہ ہمیں اس کے ماخذ کے بارے میں حرام ہونے کا یقین نہیں ہے، اور بنیادی اصول یہ ہے کہ چیزیں حلال ہوتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 354944۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔